لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی دولت آنی جانی ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے. دنیا کی صحت اور بیماری آنی جانی ہے، اس میں دوام اور ہمیشگی نہیں ہے. کوئی انسان ہمیشہ بیمار بھی نہیں رہتا، کوئی انسان ہمیشہ تندرست اور صحت مند بھی نہیں رہتا. کوئی انسان ہمیشہ امیر بھی نہیں رہتا، کوئی انسان ہمیشہ غریب بھی نہیں رہتا. دنیا کی جوانی آنی جانی ہے. انسان کی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، بڑھاپا یقینی ہے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر یہ مسئلہ ہے. لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جس سے متعلق قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایمان پر قائم رہو موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ یہاں عبادت بمعنی ایمان ہے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یقین کے آنے تک، یعنی موت کے آنے تک. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹو، لا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے، ایمان پہ آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں ہم تمام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور تمہاری موت اسلام کے علاوہ کسی چیز پر نہ آئے. میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے اور آپ کے روزمرہ سفر ہوتے ہیں، کبھی فلائٹ کے سفر اور کبھی اسٹیمر کے سفر، پانی جہاز کے سفر، بوٹ کے سفر ہوتے ہیں. انسان جب بہت دور سے اپنے لاکھوں ڈالر کا سامان لے کر بوٹ کے ذریعے سے، پانی جہاز کے ذریعے سے آ رہا ہے تو اس کو خطرات یہ ہوتے ہیں کہ کہیں بوٹ ڈوب نہ جائے. سمندر طوفان پر ہے، کوئی بڑا جانور نکل کر کے اسٹیمر کو الٹا نہ کر دے، اور پورے سفر میں اس کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، سونا تک نہیں ہوتا. اسی طرح پلین میں جب بیٹھتے ہیں تو دل میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ کہیں فلائٹ گر نہ جائے، کریش نہ ہو جائے، آگ نہ لگ جائے، فیول ختم نہ ہو جائے. اور تھوڑا سا ہلنے لگتا ہے تو فوراً مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. اور جب تک فلائٹ اپنی منزل پر نہیں اتر جاتا وہاں تک انسان کو سکون نہیں رہتا ہے. اور جب اپنی منزل پر اتر گیا تو اب ہم کو سکون آتا ہے کہ چلو اطمینان سے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. جب یہ ایک موٹی سے اگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں تو اب سمجھیے کہ یہ دنیا ہمارا سفر ہے اور ہم اس سفر میں چل رہے ہیں. بچے تھے، بالغ ہوئے، بالغ تھے، جوان ہوئے، جوان تھے، ادھیر عمر کے ہو گئے،
ادھیر عمر کے تھے بڑھاپے پر آ گئے، بس اس سفر میں ہم چل رہے ہیں، اور ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جو کروڑوں ڈالر میں بھی نہیں خریدا جا سکتا وہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کروڑوں دولت میں بھی، کروڑوں ڈالر میں بھی نہیں خرید سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چچا نے، ابو طالب نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ مکہ والوں سے مقابلہ کرنے میں، اپنے بھتیجے کو بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ مکے میں قحط پڑ گیا، دکار آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور میدان میں لا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ، یہی وہ میرا بھتیجا محمد ہے جو یتیموں کی خیرخواہی کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، بیواؤں کا تعاون کرنے والا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ اے اللہ، میں اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بارش برسا دے۔ حالانکہ ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب کے واسطے سے اس میدان میں نبی کو لا کر دعا فرمائی اور بارش شروع ہو گئی۔ جس چچا نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ جب چچا ابو طالب کی موت ہوئی تو اللہ کے نبی بہت روئے اور فرمایا میرا بازو چلا گیا، میرا حفاظت کرنے والا چلا گیا۔ لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ آپ انداز لگائیں، مقدر میں ایمان نہیں تھا تو کیا مسئلہ ہوا؟ آخری بیماری میں، مرض الوفات میں، نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں مکہ کے اندر، یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ۔ میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا۔ بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، لیکن ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا ابو طالب، اگر آخری وقت میں تو نے محمد کے مذہب کو قبول کر لیا تو دنیا تجھ پر تھوکے گی اور یہ کہے گی کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بس یہ غیرت آ گئی ابو طالب کو، اور یہ کہہ دیا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر مرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا اتنا افسوس رہا، اتنا افسوس رہا کہ جب ابو طالب کی موت ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں میرے چچا کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو آیت اتارنی پڑی کہ اے محمد، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر مر رہا ہو تو اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تب جا کر نبی علیہ السلام روکے۔ جو نبی اپنے اتنے بڑے خادم اور چچا کو، ڈیفینس کرنے والے چچا کو ایمان نہیں دے سکا، آپ انداز لگائیں ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو یہ ایمان ایک عظیم المرتبت دولت ہے جو اللہ نے مجھ کو آپ کو دے رکھی ہے، اور ہم مسافر ہیں، سفر میں چل رہے ہیں۔ ہاں، جیسے فلائٹ کا سفر کرنے والا یا پانی جہاز کا اور بوٹ کا سفر کرنے والا پورے سفر میں بے چین رہتا ہے جب تک کہ منزل پر نہ اتر جائیں، تب اس کو اطمینان ہوتا ہے ہماری منزل موت ہے، اور لا الہ الا اللہ کا یہ سرمایہ، یہ دولت، یہ عظیم المرتبت پونجی جب تک کہ ہم موت تک بچا نہ لے جائیں وہاں تک ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ ساری زندگی پریشان ہم رہیں،
اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تکف دمعک، تیرے آنسو کبھی نہ روکے، بہاتا رہے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آنسوؤں کو، کب تک؟ الی المعاد، موت تک، حتی ربعک، یہاں تک کہ تو تیرے رب کی نعمتوں کو دیکھ لے، تیرے رب کے انعامات کو دیکھ لے، تب تجھے اطمینان ہونا چاہیے۔ میرا آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ہم دنیا ہی میں اتنے مطمئن ہو چکے ہیں کہ دنیا کی دولت کے چھوٹنے پر تو پریشان ہوتا ہوں، لیکن ایمان کے چھوٹنے پر پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ اس ایمان کے سرمایے کی مکمل حفاظت کرے۔ اب حفاظت کیسے ہوگی؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بہترین بات فرمائی، اعمال صالحہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان لا الہ الا اللہ پر جائے گا، اور ہمیشہ گناہوں کا کرتے رہنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان بے ایمان جائے گا۔ یقین کے ساتھ تو اس دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، فیصلہ جو ہے وہ یقین کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک علامت بتائی، خوب غور سے سنو اس علامت کو۔ اگر زندگی اعمال صالحہ پر چل رہی ہے، حلال و حرام کے فرق کے ساتھ چل رہی ہے، جائز ناجائز کے فرق کے ساتھ چل رہی ہے، تو سمجھو کہ انشاءاللہ تعالی ایمان پر موت ہوگی۔ اور اگر زندگی معاصی پر، گناہوں پر، بے حیائیوں پر چل رہی ہے، تو یاد رکھو موت ہماری ایمان کے خطرات والی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ثعلبہ ابن ابی حاتب ایک آدمی تھا، غریب تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعا کرائی کہ اللہ کے نبی آپ جو ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مالدار بن جاؤں تو میں خوب صدقہ کروں گا اور خوب خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، اور بہت نیکوں میں سے بن جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نہیں ہے، خاموں کا نہ مانگو، مال فتنے لے کر آتا ہے، مصائب میں پڑو گے، فتنے لے کر آتا ہے۔ اس وقت تو وہ چلے گئے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا میری طرح رہو، مل جائیں تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ چلا گیا، کچھ دن کے بعد پھر وہی مال کی محبت تھی، پھر آیا، اور آنے کے بعد پھر وہی درخواست کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے مستجاب ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ثعلبہ کو دولت عطا فرما۔ اس زمانے میں جانور سب سے بڑی دولت تھی، اونٹ ہونا، بکریاں ہونا، یہ مالدار سمجھے جاتے تھے۔ بس اللہ نے اس کے مال میں برکت دی، اور حال یہ ہوا کہ چند بکریوں سے بہت زیادہ بکریاں ہو گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، جگہ مدینے میں تنگ ہو گئی رکھنے کے لیے، اس نے دور جگہ لی۔ پھر اس کا حال یہ ہوا دور سے ہر نماز میں آنا جانا مشکل ہو گیا، تو صرف جمعہ کو آتا تھا، جماعت چھوڑ دی، صرف جمعہ کو۔ پھر اور مال بڑھ گیا، اور وہ جگہ بھی تنگ ہوئی تو بہت دور کھیت میں چلا گیا، اب جمعہ بھی غائب ہونے لگی، اپنی جگہ ظہر پڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا، آپ نے پوچھا آئی نہ ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا مال کی کثرت ہے، بہت دور رہتا ہے، آتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے کوئی زکوٰۃ تو ادا کی نہیں جانوروں کی، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس نے زکوٰۃ تو ادا کی نہیں۔ حضرت نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو زکوٰۃ ادا کرے۔ نبی علیہ السلام کا جب پیغام گیا اس کے سامنے، تو اس نے کیا کہا، یہ مسلمانوں سے ٹیکس کیسا؟ ٹیکس تو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ صحابی واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ثعلبہ نے یہ جواب دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ثعلبہ کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، میری دعا پر اللہ نے دولت دی اور آج وہ اس کو ٹیکس کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اسی وقت آیت اتاری، اللہ اکبر، قرآن میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لنصدقن ولنکونن من الصالحین، میرے محبوب کچھ لوگ وہ ہیں جو تجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کو دولت مل جائے ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیکوں میں سے بن جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے مال دیا، بخلوا به، بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیا، وَهُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، اللہ کہتا ہے مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ دینے والا نہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، پیغمبر اس گناہ کے نتیجے میں ہم نے قیامت تک اور موت تک اس کے دل پر نفاق ڈال دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بھی وعدہ خلافی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جھوٹ بولتے۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف تو آیت اتر گئی، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ زکوٰۃ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام تیری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، ہم تیری زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ حضرت کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے پاس لے کر آیا، صدیق نے فرمایا میرے آقا نے نہیں لی، میں کیسے لوں؟ عمر کے پاس آیا، فرمایا میرے دونوں بروں نے نہیں لی ہیں، میں کیسے لوں؟ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی موت ہو گئی۔ لکھا ہے کتابوں میں، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ موت کے وقت اس کا پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ معاصی یہ علامت ہے ایمان کے لوٹ لینے کی۔ انسان کی زندگی جب گناہوں پر گزرتی رہتی ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ بے ایمان دنیا سے جائے گا۔ یقین تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ نشانیاں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، علامہ شمس الدین صفاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ 3 عابد و زاہد حج کے لیے چلے، راستے میں ایک عیسائی کی بستی سے گزر ہوا، تو ان میں سے ایک عابد و زاہد ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے عذر کر دیا کہ میں نہیں آتا، بہت منت سماجت کی، اس نے نہ کہہ دیا، اور پھر اس لڑکی کی تحقیق کرتے ہوئے وہ پہنچا اس کے گھر پہ اور کہا تمہاری لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا منظور ہے، لیکن ایک شرط، ہمارا مذہب قبول کرنا ہو، عیسائیت کو اختیار کرنا ہو۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، عابد ہے، زاہد ہے، عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ وہ ساتھی کچھ وقت کے بعد حج پڑھ کے واپس بستی میں پہنچے، بہت انتظار کیا، 2-4 سال گزر گئے، وہ ساتھی نہیں آیا، تو کہا چلو تحقیق تو کر لے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو پوچھا کہ ہمارے بھائی کا کیا ہوا؟ کہا اس کی تو موت ہو گئی اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا ہے، اور اس سے ایک بچہ بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے، قبر بتاؤ ہم کو۔ وہاں گئے تو وہ بچہ اور وہ بیوی قبر پر بیٹھ کر کے کچھ اپنے مذہب کا کر رہے تھے۔ یہ دونوں ساتھی بھی قبر کے قریب گئے اور رونے لگے بہت دیر تک۔ تو اس عورت نے اس کے بچے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تم کون ہو؟ تو ساری داستان بتائی، واقعہ بتایا کہ یہ ہمارا ساتھی تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، لیکن بس دنیا سے بے ایمان رخصت ہوا۔ جب اس کی حقیقت بتائی تو وہ بیوی اسی وقت ان دونوں کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ امام بخاری کے اس شرح کے اندر شمس الدین صفاوی نے لکھا ہے کہ اللہ کا مانظرہ بڑا عجیب ہے، جس کی زندگی ایمان پر گئی، گناہ کی کسی نحوست، وہی آنکھوں کی بدنظری اور گناہ، اس نحوست کے نتیجے میں بے ایمان مر گیا، اور خدا کا انتظام ہے جو بے ایمان بیوی تھی وہ ایمان لے آئی۔ تو میرے بھائیوں، ایمان ایک سب سے قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ علامت ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ انسان کی زندگی کا اعمال صالحہ پر چلتے رہنا یہ علامت ہے خاتمہ بالخیر کی، اور انسان کی زندگی کا گناہوں پر چلتے رہنا، برائیوں پر چلتے رہنا، معاصی پر چلتے رہنا یہ علامت ہے خاتمہ بالسوء کی، برے خاتمے کی۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بخاری کی شرح میں، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب دوسرے اپنے ساتھی کو بار بار یوں کہا کرتے تھے، ارے بھائی دنیا ہے مزہ لوٹ لو، یہ تو مزے کی جگہ ہیں، عیاشیوں کی جگہ ہیں، حلال و حرام کو چھوڑو، کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ سود حرام ہے یہ حلال ہے، یہ سب چکر چھوڑ دو، تم ان چکروں میں مت پڑو، ان مولویوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ جائز ناجائز حلال حرام یہ سب چکر مولویوں کے ہیں، چھوڑو ان چکروں کو، کھاؤ اس زندگی کے اندر، عیاشی کرو اور خوب موت مزے کرو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی موت ہوئی مشورہ دینے والے کی، سنو، مشورہ دینے والے کی موت ہوئی تو اس کے ایک وقت گزرنے کے بعد، لمبا ٹائم گزرا، اور اس وقت کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہوا تمہارا موت کے بعد؟ تو فرمایا کہ میں نے صرف مشورہ دیا تھا اس بات کے اوپر کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر جس طرح چاہے زندگی گزارو۔ فرمایا اس مشورے کے اوپر موت سے لے کر آج برسوں گزر گئے ہیں کہ اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ کی طرف سے رہائی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر مشورہ دینے پر یہ مسائل ہو سکتے ہیں، میرے بھائیوں قیامت کا وقت جو ہے نا، میں ایک بہت چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں۔ یہاں ہاسپیٹل میں جب جاتے ہیں نا ایمرجنسی میں تو 6-7 گھنٹے بٹھاتے ہیں، یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے نا 6-7 گھنٹے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی ڈاکٹر دیکھ لیں جو کچھ ٹریٹمنٹ ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا، جو کچھ ہوگا بعد میں ہوگا، کم سے کم دیکھ تو لے۔ 6-7 گھنٹے بیٹھنے میں اتنی پریشانی ہے تو قیامت کے دن 50,000 سال تک جب حساب شروع نہیں ہوگا تو کتنی بے چینی ہوگی۔ آپ انداز تو لگائیں، اسی پر قیاس کر لیں کہ جب حساب شروع نہیں ہوگا اور 50,000 سال تک مارے پھرتے رہیں گے دفتر لے کر کے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اعمال صالحہ پر آؤ اور اخلاق رذیلہ سے، گندی زندگی سے اپنی حفاظت فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، خواب دیکھا، کسی نے اتنا کرتا پہن رکھا ہے، کسی نے اتنا قمیض پہن رکھا ہے، کسی نے اتنا پہن رکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے میرے عمر کو دیکھا، اتنا لمبا جبہ اور قمیض پہن رکھا ہے کہ گویا لٹک رہا ہے نیچے۔ فرمایا ما اولت یا رسول اللہ، حضرت اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، میرا عمر دین سے ڈھکا ہوا ہے، میرے عمر کو دین کی بڑی فکر ہے۔ آج کل لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ یہی لباس پہنا جائے، کرتا پجامہ پہنا جائے، بلکہ کسی صاحب نے تو کہہ دیا زمانے کے ماحول پہ چلنا چاہیے، بس زمانے۔ ارے بھائی اسی حدیث پر غور کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین کو دیکھا خواب میں وہ لباس سے دیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لباس یہ بھی شریعت کی چیز ہے جو دین پر دلالت کر رہی ہے، یہ سائن بورڈ ہے، سائن بورڈ۔ یہ لباس جو ہے نا، خوب سمجھو، اس اشکال کا میں جواب دے رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے تقاضے پر لباس پہننا چاہیے، خوب سمجھو اس کو۔ فرمایا یہ سائن بورڈ ہے، اگر کلینک کے اوپر لکھا ہے کہ یہاں ڈاکٹر ہے اور اندر میں ڈاکٹر نہ ہو تو لوگ گالیاں دیں گے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ لباس پہن رکھا اور اندر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کلینک پر لکھا ہے کہ یہاں سلون ہے
بال کاٹنے کی اور اندر میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو بھی غلط ہے۔ تو سائن بورڈ کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، مومن کی پہچان اس سے ہوتی ہے۔ مومن کی پہچان دین سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے، اچھے کیریکٹر سے ہوتی ہے، اچھی زندگی سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہیے۔ یہ دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال کو راہ راست پر خرچ کرو، اچھے راستے میں خرچ کرو۔ میں نے ابھی شروع میں بتایا، مال تو آنی جانی چیز ہے، مال تو جانے والی چیز ہے۔ کوئی امیر ہمیشہ کا امیر نہیں، کوئی غریب ہمیشہ کا غریب نہیں، یہ آنی جانے والی چیز ہے۔ لیکن بہترین مال وہ ہے جو اس رب کے راستے میں دے دیا، کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی ضرورت مند پر، کسی حاجت مند پر، کسی بیمار کے تعاون میں ہمارا مال استعمال ہو گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ جو مال اور پراپرٹی ہے وہ تمہارے اکیلے کی نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اس میں دوسروں کا بھی ہم نے حصہ دے رکھا ہے۔ یہ صرف میرا نہیں ہوا کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عقل سے میں نے کمایا، لیکن عقل بھی تو اللہ ہی نے دی۔ اگر وہ عقل نہ دیتا تو میں کیسے کماتا؟ اس مالک نے عقل دی تو میں کما رہا ہوں، تو یہ دیا ہوا سب کچھ اسی کا ہے، اس کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ آج ہمارے وہاں جو ہیں بیچارے برما کے جو مسلمان ہیں، بڑے آپ سب جانتے ہیں کتنی پریشانیوں میں ان کی زندگیاں ہیں۔ دوسرے ملک نے، دوسری کنٹریز نے ان کو رہائی کے لیے جگہ دی، وہ بھی ٹھیک سے جگہ نہیں ملی، وہاں بھی ایک قید خانے کی شکلیں بنی ہوئی ہے، بلکہ ان کو ایسے جزیروں میں اور ایسے ٹاپوؤں میں ڈال دیا کہ جہاں سے نکلنا ان کا مشکل ہو گیا۔ ان کی بوتوں کی بوتیں آ رہی تھی، بالقصد اس کو الٹ دیا گیا، جس میں 300 عورتیں اور بچے بیچارے اندر پانی میں ڈوب کر شہید ہو گئے، مر گئے۔ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، ایسے ضرورت مند، ایسے حاجت مند، ایسے غریب، ایسے لاچار، ایسے مجبور کا ہمیں پیٹ بھر کے تعاون کرنا چاہیے۔ ہمارے ہر لقمے میں ان کا حصہ ہے، ہمارے ہر دانے میں ان کا حصہ ہے، ہم ان کا بھرپور تعاون کریں۔ آج اس مسجد کے ذریعے سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کے تعاون کے لیے مسجد والوں نے جو شکل بنائی ہے، رب کریم شکل بنانے والوں کو، دینے والوں کو، اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور اس نے آ کر کچھ سوال کیا۔ حضرت نے صحابہ سے فرمایا اس کی سفارش کرو مجھ سے۔ صحابہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ ان کو دیجئے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں ہے، جب سفارش کی تو حضرت نے دے دیا، پھر فرمایا میں تو دینے ہی والا تھا، لیکن تم کو اس لیے سفارش کرائی کہ جتنا مجھے ثواب مل رہا ہے اتنا تمہیں بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ثواب میں داخل فرما دے، اس لیے دل کھول کر کے تعاون فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔